السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ زندگی کے بہت سارے مسائل کو اور بہت سارے کاموں کو لے کر کے شک میں پڑ جاتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تمام تر غور و فکر کر لیتے ہیں، دنیا بھر کے لوگوں سے مشورہ کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ معلوم نہیں کہ اس کام کو کرنا میرے لیے بہتر ہے یا نہ کرنا میرے لیے بہتر ہے۔ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا مجھے اس کام کو ابھی کرنا چاہیے یا تھوڑا رک کر کرنا چاہیے، یا مجھے فلاں جگہ جاب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کے شک کے مواقع ہماری زندگی میں ضرور آتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسے موقعوں پر ہم کیا کریں؟ سو ویلکم بیک ٹو اے نیو ایپیسوڈ آف فارگٹن سناس، جس میں ہم آج یہی جانیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقعوں پر اور شک کے لمحات میں ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی کے تمام مسائل میں، زندگی کے تمام کاموں میں ویسے ہی استخارہ سکھاتے تھے جس طرح ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جب تم میں سے کسی شخص کو کسی کام میں شک ہو جائے کہ معلوم نہیں کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت نفل ادا کرے، اس کے بعد ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فصرفه عني وصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به۔ کہ اے اللہ، تحقیق کی میں تیرے علم کی مدد سے تجھ سے بھلائی کا سوال کرتا ہوں، تجھ سے خیر کا مطالبہ کرتا ہوں، اور میں بھلائی کے حصول کے لیے تجھ سے تیری قدرت کے ذریعے طاقت مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرا کشادہ فضل مانگتا ہوں۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اور میں کسی چیز پر قادر نہیں، تو ہر کام کو جانتا ہے اور میں کچھ بھی نہیں جانتا، تو تمام عیبوں کا جاننے والا ہے۔ الہی، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کا میں ارادہ رکھتا ہوں یہ میرے لیے، میرے دین، میری زندگی اور میرے انجام کے لحاظ سے میرے لیے بہتر ہے، تو اس کام کو میرے لیے مقدر کر دے اور اس کام کو میرے لیے آسان بنا دے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کا میں ارادہ رکھتا ہوں یہ کام میرے لیے، میرے دین میں، میری زندگی میں، میری آخرت کے لیے اور میرے انجام کے لحاظ سے اگر یہ کام برا ہے تو مجھے اس کام سے پھیر دے اور اس کام کو مجھ سے پھیر دے اور میرے لیے بھلائی کو لکھ دے، بھلائی کو میرا مقدر بنا دے۔ حیث کان ثم ارضنی بہ، جہاں کہیں بھی میں رہوں اور جو فیصلہ بھی میرے سامنے آئے اس فیصلے پر تو مجھ کو راضی کر دے۔ صحیح بخاری کی یہ دعا کافی لمبی ہے، اس کو ہم اسکرین کے اوپر آپ کو دکھا دے رہے ہیں، اگر آپ کو یاد کرنا ہے تو آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ تو خیر، اس دعا کو پڑھنے کے بعد انسان کی جو بھی ضرورت ہے، انسان اس ضرورت کا نام اللہ تعالیٰ کے سامنے ذکر کرے۔ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ کے الفاظ اسی روایت کے اندر موجود ہیں کہ آدمی اس دعا کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ضرورت کو پیش کرے کہ اے اللہ، میں اس کام میں تجھ سے بھلائی کا طلبگار ہوں، میں اس کام میں تجھ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس مکمل دعا کو پڑھنے کے بعد انسان اپنی ضرورت کا اور اپنی حاجت کا نام اللہ تعالیٰ کے سامنے ذکر کرے، اس کو واضح کرے کہ اے اللہ، میں اس کام میں تجھ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب صحیح بخاری کی اس روایت سے ہمیں نماز استخارہ کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی تعلیم ویسے ہی دیتے تھے جس طرح ہمیں قرآن کی یا قرآن کی کسی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ تو لہذا جب بھی ہمیں اپنی زندگی کے کسی مسئلے کو لے کر کے، کسی کام کو لے کر کے کنفیوژن ہو جائے، شک ہو جائے، تو ہمیں بھی نماز استخارہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے ضرور مدد طلب کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہمارے لیے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پھر ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چھوٹی بڑی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ، بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔